بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ جمیل صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. شامل گفتگو کریں گے آپ کو بھی. سر, پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی مذاکرات کل اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں, جن کا نام اسلام آباد اکارڈز ہوگا. کتنے ہوپ فل ہیں آپ, اور کتنی اہم, کتنی بڑی کامیابی ہے یہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے؟ مشکور اور صبح بخیر. آج کی صبح یقیناً ایک نئی نوید لے کے, ایک بڑی خوش آئند نوید لے کے ملت پاکستان کے عوام کے لیے آئی ہے. آج جو رونق لگی ہوئی ہے سرینا ہوٹل میں, آج یہ وہی رونق ہے جو کہ آج سے کئی برس پہلے جنیوا میں لگی تھی, جس میں پاکستان نے بیک چینل ڈپلومیسی کے تحت جنیوا ایکارڈ کرایا تھا, جس میں ریگن اور گورباچوف وہ اس میں شامل ہوئے تھے. لیکن وہ صرف بیک چینل ڈپلومیسی تھی, اور اس میں بھی ہز ہائنس کریم رحیم خان نے اپنا ہوٹل دیا تھا, پرنس کریم خان نے اپنا ہوٹل دیا تھا. اور اب جو نئے ہز ہائنس ہیں پرنس رحیم خان, انہوں نے سرینا ہوٹل اس کام کے لیے پورا حوالے کیا ہوا ہے. حسن اتفاق دیکھیں, یہ ایکارڈ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا جیسے کہ جنیوا ایکارڈ کامیاب ہوا تھا. اور اگر اس سے پیچھے جائیں تو 1971 میں جس طرح پاکستان نے بیک چینل ڈپلومیسی کر کے امریکہ اور چائنا کو قریب لے کے آئی تھی, اور ایک خفیہ فلائٹ کے ذریعے لے کے گئے تھے وزیر خارجہ کو امریکہ کے اس وقت کے, تو یہ تمام چیزیں تو پاکستان کے یہ ڈی این اے میں شامل ہے کہ اس قسم کی بیک چینل ڈپلومیسی کر کے اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے کسی کانفلکٹ کے حل کے لیے ایک معاونت کار اور ایک مددگار ثابت ہو. آج بھی جو محفل سج رہی ہے, یا کل محفل جو سجے گی اور جس کی رونق آج سے شروع ہو گئی ہے, آپ نے خود بتایا اپنے بیانیے میں کہ جس طرح پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اور کرنا بھی چاہیے تھا, کہ ایون ویزا آن ارائیول دے رہے ہیں, اس لیے کہ دنیا دیکھے پاکستان نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈپلومیسی آج کی 21ویں صدی میں ود ٹرانسپیرنسی وہ بہت کارگر شامل ہوتی ہے. اور یہ تو خیر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی جس کے تحت یہ رونق سجی ہے, اور پوری دنیا سے ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں, اور پوری دنیا سے بھاری بھرکم قسم کے لوگ آ رہے ہیں, تاکہ وہ خبر رکھیں, کیونکہ ساری دنیا دیکھ چکی کہ کس نہج پر بات پہنچ گئی تھی کہ ایک تہذیب کو کسی ملک کے سب سے بڑے شخص نے, سب سے مضبوط ترین شخص نے, جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی مضبوط ترین فوج ہے, اس نے دھمکی دے دی تھی کہ یہ پوری تہذیب ختم ہو جائے گی. دنیا کا سانس رک گیا تھا. لیکن جب پاکستان نے یہ بریک تھرو کیا تو اب ساری کی ساری نظریں پاکستان پر ہیں, اور پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں. اب آپ یہ ہم دیکھیں کہ اب سارے کے سارے پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اس میں کامیابی کتنی حاصل ہوگی. یاد رہے کہ اس قسم کے اتنے کمپلیکس قسم کے, اتنے پیچیدہ قسم کے سفارتی جو کام ہوتے ہیں, اس میں ضرور ایک سیشن میں یہ بات نہیں ہوتی. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کل سارے معاملات حل ہو جائیں گے, تو یہ میرے تجربے کے مطابق, میں نے نیگوسیشن کا حصہ بھی رہا ہوا ہوں اور ان خلیجی ممالک میں سفیر بھی رہا ہوا ہوں, تو مجھے اندازہ ہے کہ اس نیگوسیشن میں کتنی عرق ریزی کی ضرورت ہوتی ہے, دونوں سائڈوں کو کس طرح بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے. پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مارکہ حق کے بعد سے اور مارکہ حق سے پہلے چند دن, جو مئی کی اپریل کی 24 تاریخ تھی یا مئی کی 7 تاریخ تھی, ان دونوں تاریخوں میں جب ہمارے اکابرین بیٹھے, جو جس میں کہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی تھے اور ساتھ میں باقی اکابرین, انہوں نے کچھ فیصلے کیے تھے, اور ان فیصلوں کو مارکہ حق سے پہلے دنیا کے سامنے رکھا, مارکہ حق کے بعد دوبارہ رکھا. وہ ٹرانسپیرنسی, وہ ایک کانفیڈنس دنیا کا پیدا ہوا, ایک قد کاٹ بڑھا, جس کی وجہ سے آج امریکہ بھی آپ کی بات سن رہا ہے, اور آف کورس تسلسل وہ جاری رہا. بالکل, اور ہم ایک ایسے ملک کے طور پر سامنے آئے جمیل صاحب کہ جس پر سب ٹرسٹ کر رہے ہیں, اعتماد کر رہے ہیں, کیونکہ جو اب ظاہر آہستہ آہستہ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا تھا اس ڈیڈ لائن سے پہلے تک. 2 گھنٹے پہلے تک سب مایوس ہو گئے تھے, کیونکہ ظاہر ہے ایک اٹیک ہوتا ہے سعودی عرب پر, اور اس کے بعد بڑا غم و غصے کا بھی اظہار کیا گیا کہ بھائی ہم یہاں امن کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ اٹیک کا سلسلہ نہیں رک رہا ہے. ایسے میں چائنا نے یہ خبر آئی کہ سمجھائی یہ بات ایران کو کہ دیکھیں ہمارا اور امریکہ کا اختلاف ہے, ہم اگر کوئی بات کریں گے تو اس کا اتنا ویٹیج یا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن پاکستان ایک نیوٹرل کنٹری ہے, جس کے جی سی سی کنٹری سے بھی اچھے تعلق ہیں, جس کے چائنا سے بھی اچھے تعلق ہیں, جس کے ایران سے اچھے تعلقات ہیں, جس کے امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں.
تو پاکستان کو جو یہ رول وہ پلے کر رہا ہے اس میں آپ نے بھی تھوڑا تعاون کرنا ہوگا تاکہ دوسری طرف سے بھی لچک کا مظاہرہ ہو. تو پھر جب وزیر اعظم نے پھر ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس پہ اس پہ رد عمل آیا, پھر ایران کی طرف سے رد عمل آیا. میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہی ہوں, ظاہر ہے آپ کی یہ فیلڈ بھی رہ چکی ہے, آج وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے, یہاں یہ کتنا میٹر کرتے ہیں؟ کل مذاکرات کا جو اہم دور ہے وہ ہوگا ظاہر ہے جے ڈی وینس جب تک پہنچ گئے ہوں گے, لیکن یہ وفود کی سطح کے مذاکرات کن باتوں کا احاطہ کرتے ہیں, کون سے آپ سمجھے پیرامیٹرز طے کرتے ہیں کہ کن کن پوائنٹس پر بات ہوگی, اس کی امپورٹنس ہمیں بتائیے گا. دیکھیں, سب سے پہلے جو بھی بڑے کمپلیکس قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں یا سبمٹس ہوتی ہیں اس میں جو پوائنٹس ایگریبل ہوتی ہیں پہلے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, جو پوائنٹ آف کنٹینشن ہوتے ہیں اس کو آخر میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ راہیں ہموار ہو جائیں, دونوں سائڈ سے ایک ایکسیپٹیبلٹی کا ماحول بن جائے, دونوں سائڈ سے باڈی لینگویج بہتر ہو جائے. خیر ابھی تو یہ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے کہ انڈائریکٹ ٹاکس ہوں گے یا ڈائریکٹ. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گے کیونکہ اتنی زیادہ راہیں ہموار ہو چکی ہیں اور پاکستان کر چکا ہے کہ اب ڈائریکٹ ٹاک بھی ممکن ہے. اور آپ کے سوال کا بھی جواب اسی میں ہے کہ آج جو وفود جیسے کہ پہلے ایرانین پہنچ رہے ہیں, جیسے کہ کچھ وفود امریکہ سے پہنچ رہے ہیں, وہ سارے کے سارے معاونت کار ہیں جے ڈی وینس کے. تو جے ڈی وینس کے کانوں میں, جے ڈی وینس کو بریفنگ میں جب چیزیں جائیں گی تو وہ ایک ماحول اس سے سازگار بنے گا. اسی طرح سے ایران کے حوالے سے, کیونکہ ایران میں بھی بڑے بھاری بھرکم اسپیکر باقر صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے بھاری بھرکم شخصیت ہے اور وہ تھوڑے سے اپنے مزاج کو وہ ذرا اپنی قوم کے مطابق رکھتے ہیں کہ ان کی عزت و تقریم میں بڑا امپورٹنٹ رول بھی ہوتا ہے. جی ہاں, تو ان کے لیے بھی جب وہ آئیں گے ملاقاتیں کچھ لوگوں سے ہوں گی, کچھ فارمل ہوں گی, کچھ بیک چینل ڈپلومیسی میں زیادہ تر انفارمل اور سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں. تو اس میں جب راہیں ہموار ہوں گی تو کل کوئی بریک تھرو اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ کم از کم سیشن لمبے ہو جائیں, یہ سیشن چلے. یہ کل کا سیشن اگر پورا مکمل چل جاتا ہے تو اگلی راہ ہموار ہوگی اور یہ اس میں چند دن چند ہفتے بھی لگ سکتے ہیں کہ کوئی مکمل نتیجہ ہوگا کیا. 3 جو پوائنٹ کنٹینشن والے ہیں وہ میں ذکر کرتا چلوں, باقی تو جو 12 پوائنٹس ہیں 15 میں سے جو امریکہ نے دیے ہیں وہ تو ایران نے اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا. ایران نے اعتراض کس بار پر کیا کہ جی جوہری جو ہماری صلاحیت یعنی انریچمنٹ ہے وہ مکمل 0 پر ہم نہیں لے کے جائیں گے, اور اگر اس کو احاطہ کیا جائے جنیوا میں جو چل رہی تھی کانفرنس اور جو ڈائلاگ چل رہے تھے عمان کے ذریعے اس میں بھی 3.67 کی بات تھی. جب جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جس کو JCPO کہتے ہیں یا عرف عام میں جس کو کہتے ہیں نیوکلیئر ریکارڈ ایران کے اور P5 کے درمیان +1, وہ بھی اس میں بھی 3.67 ہے اور یہ ایران کا. تو اس پر بات, اور دوسرا میسائلز کے کرٹیلمنٹ, یہ پوائنٹ آف کنٹینشن ہے. تیسرا جو لبنان میں ہو رہا ہے, ایران نے کہا اور ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ایمبیسڈر افتخار کے آفس سے بھی یہی بات نکلی ہے کہ لبنان شامل تھا. اب کیونکہ نیتن یاہو ہمیں پتا ہے کہ اسپوائلر کے طور پر اسرائیل وہ کوشش کی اس نے, لیکن اس پر سبقت آ گیا جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 مرتبہ بات کی ٹیلی فون پر نیتن یاہو سے اور پھر بیان دیا اپنے ٹویٹر پہ کہ یہ اس کو اسکیل ڈاؤن کریں, لبنان کا نیگوشیٹ کریں. یہاں پر جب ہم اسلام آباد اکارڈز کی بات کر رہے ہیں, کل انشاءاللہ ٹاکس کی ٹیبل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سجے گی. 2 چیزیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اسپیکر جو ایرانین اسپیکر ہیں باقر کالباف, وہ ایک اپنی ان کا مزاج جو ہے وہ اپنے عوام کے مطابق رکھتے ہیں اور ایک بڑی زبردست ٹریمنڈس پرسنالٹی ہے ان کی. اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکی وفد میں جو جیرڈ کشنر ہیں اور اسٹیو وٹکاف ہے, سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی بڑے ہارڈ نیگوشیٹرز ہیں. جے ڈی وانس کا اس تمام تر عمل کا حصہ ہونا یہ کتنا بریک تھرو ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جے ڈی وانس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈسٹنٹ ہی رکھا ہوا تھا اس وار سے. اب تو خیر وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کتنا بریک تھرو ہو سکتے ہیں. سیکنڈلی, جب اس طرح کی ٹاکس ہوتی ہیں, جب نیگوسیشنز کی ٹیبل سجتی ہے, تو کیا خبریں فوری آتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ, یا پھر جب وہ اینڈ ہوتی ہیں ٹاکس اور اس کے بعد کوئی حتمی کنکلوژن نکلتا ہے تب خبر باہر آتی ہے؟ بالکل, کسی کیمرے کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی, کسی اسٹاف کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جو بڑے ہی کلیدی اسٹاف ہوں گے ان کو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز, کوئی خبر نکلنے نہیں دی جائے گی. دونوں سپار پاکستان کی یہی
اس میں سب سے بڑی اس میں ایفرٹس یہی ہوں گی. اس لیے کہ بیک چینل ڈپلومیسی کے بعد جب اس قسم کے اجلاس ہوتا ہے، اس قسم کا سیشن ہوتا ہے، اس میں اگر چیما گوئیاں شروع ہو جائیں تو وہ ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ کہ دونوں سائڈ پر جو وہ قومیں ہیں، جو لوگ انوالو ہیں، وہ پھر آفینسو ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات نہیں کی تھی، انہوں نے یہ کہی تھی، اور اس میں تو ہمارے قومی وقار کا سوال ہے. تو اس قسم کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کے بھی جو مبصرین ادھر ہیں ان کو تقریباً یہ ناممکنات میں سے ہوگا کہ کوئی اندر سے خبر ان کو مل سکے. یہ جو میرا پرانا تجربہ ہے اور جو میں اب دیکھ رہا ہوں وہاں انتظامات کیے گئے ہیں سرینا ہوٹل پہ، اس سے مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی آپ کو خبر نہیں ملے گی. ہاں البتہ دونوں سائڈ میں سے یہ جو اکابرین ہوں گے امریکہ یا ایران کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے، اگر فارن آفس سے کوئی بیان آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کی رضامندی سے وہ بیان دیا جا رہا ہے، تاکہ دونوں فریقین میں سے امریکہ اور ایران میں سے کوئی یہ نہ فیل کرے کہ اس میں ہمارا موقف نہیں آیا ہے. تو لہذا یہ اس کا محور ہوگا. آج جو کل کی سیشن شروع ہوگا یہ اس کا ٹوٹل محور ہوگا. باقی ڈپلومیٹک قسم کی باتیں ضرور ہوں گی کہ ہم پوری امید ہیں اور یہ کوئی ڈیریل نہیں ہو رہا ہے اور اس میں سارے کے سارے فریقین جو ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں. اس قسم کے بیانات جو سفارتی الفاظ میں ہوتے ہیں وہ سننے کو ملتے رہیں گے آپ کو، لیکن آپ یہ بھی نہ سمجھیں اس مرتبہ، یا ہمیں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے یا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے منسٹر آف ڈیفینس جو اکثر بیان دے دیتے ہیں یا باقی منسٹر ان میں سے کوئی بھی بیان دے گا. میری اپنے آبزرویشن کے مطابق یہ صرف اس کا ایک آفیشیل اعلامیہ جاری ہوگا ان ٹاکس کا، اور اس کے بعد ہی اس آفیشیل اعلامیہ کے اوپر ہی پھر ڈسکشن مزید آگے بڑھے گی. جمیل صاحب تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہتی ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ریسنٹ بات کی، انہوں نے 2 پوائنٹس سارے نیگوشیشنز کے حوالے سے بات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پر کوئی بات نہیں ہوگی کہ ایران کو جی یہ حق مل جائے کہ وہ یورینیم افزودگی کرے، نیوکلیر ہتھیار بنائے، تو یہ بات تو طے ہے. لیکن ہم اس جنگ سے پہلے دیکھیں تب بھی کچھ مذاکرات ڈائیلاگ ہو رہے تھے اور مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، ایران مان گیا تھا یہ باتیں. تو یہ کتنی ڈویبل یہ پوائنٹ ہے جس پر آپ کو لگتا ہے دونوں فریق مان جائیں گے، کیونکہ پہلے اس کی مثال ملتی ہے. ایک اور پوائنٹ جس پر ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں وہ ہے آبنائے ہرمز، کہ اسے کھولا جائے. تو یہ اس پہ آئی تھنک کوئی فریم ورک طے ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس کا آپریٹنگ سسٹم چلے گا. لیکن آپ کے خیال میں بس یہ 2 ہی پوائنٹ ہیں جو کہ تھوڑے چیلنجنگ ثابت ہو سکتے ہیں، باقی پوائنٹس پر فریقین ایگری ہو جائیں گے جو 10 پوائنٹس ہیں؟ جی، تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ میسائلز کا ہے، میسائلز کے بھی رینج کو کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کمپنسیشن کا بھی ہے جو نقصان ہوا ایران کا. جی وہ سارے طے ہو سکتی ہیں باتیں. اچھا میں ایک کر کے ذرا آپ کو، کیونکہ میری اقوام متحدہ میں بھی ایک طویل خدمات ہے تو مجھے کچھ انٹرنیشنل لا کے بارے میں جاننا ایک قدرتی امر ہے. تو آبنائے ہرمز چونکہ پوری دنیا کی نظر جس پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ صرف آئل اور انرجی کا ہی معاملہ، آئل اور انرجی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں، کیونکہ وہاں سے ہیلیم جاتی ہے، وہاں سے 1/4 سلفر جاتا ہے اور وہاں سے آدھے فرٹیلائزر دنیا کا جاتا ہے. تو دنیا میں قحط پڑ جائے گا. لہذا آبنائے ہرمز پر کیونکہ یونائٹڈ نیشن، یہ آواز بیچ میں آ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز یہ آواز آ رہی ہے کوئی فاضل قسم کی، ذرا پی سی آر سے اس کو کہیں کہ آواز کو بند کریں. جمیل صاحب ہم پی سی آر سے اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس ایشو کو دیکھیں. مین وائل آپ کو ہم ریکنیکٹ کریں، مجھے بتا دیجیے. آپ کنٹینیو کیجیے. جی جمیل صاحب آئی ایم اوکے ناؤ. آپ کے اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق یہ کیونکہ پاکستان ہمیشہ انٹرنیشنل قانون کی، چائنا ہمیشہ، رشیا بھی کافی حد تک، دنیا کے زیادہ تر اقوام، یورپین ممالک انٹرنیشنل قوانین کو بہت قریب رکھتے ہیں اپنے دل سے. یہ اسرائیلی ہے یا امریکہ جو کبھی کبھی، تو وہ انٹرنیشنل قانون یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن لا آف ہائی سیز، جس کے تحت ان کا آرٹیکل 17 ہے، جس میں سے جہازوں کو گزرنے دینا پڑے گا، جو کہ ایک جس کو کہتے ہیں انوسیٹ ویسل، اور جن جہازوں کو نہیں گزرنے دیا جائے گا اس میں آرٹیکل 19 میں دیا ہوا ہے کہ جو سمجھا جائے ٹیریٹوریل جس کی جورسڈکشن ہے، ساورنٹی ہے، اس آبنائے پر
اس کو جو اگر سمجھا جائے کہ یہ ہوسٹائل کنٹری کا ہے تو اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک اور اس میں آرٹیکل ہے 24 اس کے تحت, اور اس کے تحت وہ اس میں ریگولیشن بنا کے کچھ ٹول بھی لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹول پر تو شاید ایگری نہ کرے. ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے. آپ نے باقی دو باتوں کی جو ہم نے کی, جوہری جو ہے وہ بہت آسان معاملہ اس لیے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی خود کہتے ہیں کہ زیرو پر جائیں, لیکن کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس سے پہلے ہفتے تو وہ کہتے ہیں کہ جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. ایران اس میں بڑا کمفرٹیبل ہے کیونکہ ان کا فتویٰ ابھی بھی بالکل لائیو ہے, اور ایران کہتا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہ پہلے بنانے کا ہم نے اعلان کیا تھا نہ اب ہم کرتے ہیں. اور جب یہ آج کی جو اسلام آباد ایکارڈ کل سے شروع ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ جب یہ پائے تکمیل پر پہنچ جائے گا, جس طرح آپ کے اکابرین عسکری اور مدنی, جس طرح کے ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر اس میں پوری تک و دو کے ساتھ اور ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے, تو یہ مرحلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن میں تیسری بات کا چند سیکنڈ میں ذکر کر دوں, وہ ہے میزائلز کو کرٹیل کرنے کا. وہ ایران غالباً نہیں مانے گا, اور بالکل کیونکہ جو ان کے سب سے اس میں عراقی صاحب بھی ہیں اور ساتھ میں ان کے اسپیکر, تو وہ نہیں لگتا کہ ان کی بقا کا سوال ہے, اور وہ پہلے بھی دھوکہ کھا چکے ہیں 2 مرتبہ اور ان پر جنگ مسلط کر دی گئی. تو وہ چاہیں گے کہ ان کے ڈیفنس کے لیے کچھ نہ کچھ معاملہ ہو. تو اس کو اگر مد نظر رکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بات آگے چل پڑے گی کل, اور اس میں یہ 3 پوائنٹس جو ہے جوہری والے, یہ آگے جا کے یہ بھی حل ہو جائے گا. اب نئے ہرمز کا میں نے آپ نے انٹرنیشنل قانون سے بتا دیا. مجھے نہیں لگتا کہ میسائل والا معاملہ, باقی کمپنسیشن سینکشن ہٹیں گے, خود بخود کمپنسیشن کا کمپنسیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا کنکلوژن نکلے گا. بہت شکریہ. ہمارے سابق سفیر جمیل احمد خان موجود تھے, بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے ہمیں تمام تر چیزوں سے اپڈیٹ کیا اور انلائٹن بھی کیا.